رات کے 11:30 بجے بھابھی نے کمرے کا دروازہ بند کر کے کہا کہ وہ سو رہی ہے۔ میں برآمدے میں کھڑی تھی کہ دیور میرے پاس آ کر کھڑا ہو گیا، ہاتھ میں پانی کا گلاس، آنکھوں میں ایک عجیب سی بے چینی۔ تم جاگ رہی ہو؟ اس نے آہستہ پوچھا۔ میں نے سر ہلایا۔ اس نے گلاس میری طرف بڑھایا۔ میرے ہاتھ نے اس کا ہاتھ چھو لیا۔ گلاس میں پانی ہلکا سا کانپ اٹھا۔ میں نے ہاتھ نہیں ہٹایا۔ دیور کا نام ذیشان تھا، بھابھی کے شوہر کا چھوٹا بھائی، گھر میں رہتا تھا۔ پہلے صرف سلام ہوتا تھا، اب نظریں زیادہ دیر تک ٹھہرتی تھیں۔ گھر میں اکثر خاموشی ہوتی تھی، بھابھی سو جاتی، شوہر دیر سے آتا۔ اس رات برآمدہ بالکل خاموش تھا۔ ذیشان میرے قریب آ گیا۔ تمہیں دیکھ کر دل عجیب کرتا ہے، اس نے کہا۔ میں نے کچھ نہیں کہا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے نہیں چھڑایا۔ وہ میرے اور قریب آ گیا۔ اس نے میرے بالوں کو چھوا اور میرے ماتھے پر ہونٹ رکھ دیے، ہلکے سے۔ میں نے آنکھیں بند کر لی۔ اس رات برآمدے کی اندھیری جگہ پر ہم نے ایک دوسرے کو محسوس کیا۔ پنکھا بند تھا۔ سانس تیز ہو گئی۔ جسم کی گرمی نے رات کی ٹھنڈک کو بھاری کر دیا۔ ہم نے ایک دوسرے کی موجودگی کو سب سے چھپ کر قبول کر لیا۔ گھر بالکل سو رہا تھا۔ اندر صرف ہماری سانسوں کا میلاد تھا۔ جب الگ ہوئے تو ذیشان نے میرے کندھے کو ہلکے سے دبایا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں نے کپڑے درست کیے اور خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کے بعد کئی راتیں ایسی گزری۔ بھابھی جب جاگتی تو ہم صرف عام باتیں کرتے۔ جب وہ سو جاتی یا باہر ہوتی تو ذیشان میرے قریب آ جاتا، کبھی برآمدے میں، کبھی کچن میں، کبھی چھت کے کونے میں۔ ہر بار قربت بڑھتی گئی، کبھی صرف لمس، کبھی بوسہ، کبھی مکمل طور پر ایک دوسرے کے قریب ہو جانا۔ میں جانتی تھی یہ ممنوع ہے، بھابھی کے دیور کے ساتھ، مگر دل اور جسم دونوں نہیں مان رہے تھے۔ ذیشان بھی کبھی کہتا، اگر کسی نے جان لیا تو پھر بھی رہ جاتا۔ میں بھی روکتی نہیں تھی۔ ایک ہفتے بھابھی اپنی امی کے گھر چلی گئی، گھر خالی سا ہو گیا۔ ذیشان رات بھر میرے قریب رہنے لگا۔ ہم نے وقت کا حساب نہیں رکھا۔ چادریں بکھرتی رہیں۔ جسم کی گرمی اور سانسوں کا کھیل پورے گھر میں پھیل گیا۔ ہم نے ایک دوسرے کو اس طرح محسوس کیا جیسے سب کچھ بھول گئے ہوں۔ کئی ہفتے ایسے گزرے۔ تعلق چھپا رہا۔ بھابھی کو کچھ پتا نہیں چلا۔ میں اس کے ساتھ ہنستی رہی، باتیں کرتی رہی۔ اندر ایک الگ کہانی چل رہی تھی۔ پھر ایک دن ذیشان نے بتایا کہ اسے دوسرے شہر میں نوکری مل گئی ہے، وہ جا رہا ہے۔ میں نے سر ہلایا۔ آخری رات بھابھی گھر پر نہیں تھی۔ ذیشان آیا۔ ہم نے کمرے میں آخری بار ایک دوسرے کو محسوس کیا۔ شدت زیادہ تھی، سانس بھاری تھی۔ جب الگ ہوئے تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر دبایا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اگلی صبح اس کا سامان باندھا گیا اور وہ نکل گیا۔ اب گھر میں پھر خاموشی ہے۔ بھابھی اپنے کاموں میں مصروف ہے اور میں کبھی کبھار برآمدے میں کھڑی ہوتی ہوں تو پرانی رات یاد آ جاتی ہے۔ اس کا ہاتھ، اس کی سانس، جسم کی گرمی۔ دل بھاری ہوتا ہے، مگر میں کچھ نہیں کہتی۔ یہ خواہش اب میرے اندر ایک چھپی ہوئی آگ کی طرح دبائی ہوئی ہے، نہ کبھی بھڑکتی ہے، نہ کبھی بجھتی ہے۔ بھابھی کے دیور کے ساتھ وہ ممنوع لمحے صرف میری خاموشی کی میراث ہیں۔ میں نے انہیں کسی کو نہیں دکھایا۔ اب گھر کی دیواریں وہی ہیں، راتیں گزرتی ہیں، اور وہ آگ آہستہ آہستہ راکھ میں بدل رہی ہے، مگر مکمل طور پر ٹھنڈی نہیں پڑتی۔ شاید یہی اس کا آخری ٹھکانہ ہے، جہاں کوئی پہنچ نہیں سکتا۔